ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہ زیب جیلانی، وسعت اللہ خان، زرار کھوڑو کا سلام قبول کیجیے. پاکستان میں ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کا دشمن کون ہے؟ یہ سمندری شارکس ہیں جو بار بار ہماری کیبلیں چبا جاتی ہیں، یا ملک کے اندر کوئی خلائی مخلوق ہے جسے بار بار چھیڑ چھاڑ کرنی پڑتی ہے؟ اس پر ہم پروگرام میں بات کریں گے. اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ کولکتہ بھارت میں ایک خاتون ڈاکٹر کا گینگ ریپ ہوا، اس کا قتل ہوا. اس کے بعد وہاں پہ سول سوسائٹی سراپا احتجاج ہے. پاکستان میں ہمارے ہاسپٹلز میں کیا صورتحال ہے؟ فیمیل سٹاف کی سیفٹی سیکیورٹی کا کیا معاملہ ہے؟ اس پر بھی ہم پروگرام میں بات کریں گے. لیکن آغاز کرتے ہیں بلوچستان سے، جہاں شاید ہی کوئی دن ہو جب لاشیں نہیں گرتیں، وہاں پہ قتل نہیں ہوتے. آج بھی بلکہ خبریں آئی ہیں کہ وہاں پہ مسخ شدہ لاشیں ملی ہیں. کچھ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ لوگ جو ہے مختلف کارروائیوں میں ملوث تھے، اور ان کے بارے میں ایک پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ مسنگ پرسنز کی فہرست میں تھے. یہ آج کی خبر ہے. لیکن اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ 25-26 اگست کی رات کو جو دہشت گرد کارروائیاں ہوئیں 10 اضلاع میں ہوئیں، اس میں 70 سے زیادہ جانیں گئیں، جن میں 14 سیکیورٹی اہلکار تھے، جبکہ 20 مسلح علیحدگی پسند بھی اس میں شامل تھے. جس کے بعد آج پرائم منسٹر آرمی چیف کوئٹہ پہنچے. انہوں نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو پروونشل ایپیکس کمیٹی ہے اس کا اجلاس کیا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ جو ایک سرکار کا ایک رد عمل کا جو ایک پیٹرن ہے، جس کے بارے میں اس ہفتے ہمارے پروگرام میں مشاہد حسین صاحب نے بھی ذکر کیا تھا کہ ہم دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں، لواحقین سے تعزیت کرتے ہیں اور پھر انہیں معاوضہ دے دیتے ہیں. لیکن اس کے بعد ہم نے یہی دیکھا کہ پرائم منسٹر نے جو بیان دیا، انہوں نے کہا کہ شہداء کا خون رائگاں نہیں جائے گا، دہشت گردوں کو سخت جواب دیا جائے گا. یہ ایک پریڈکٹیبل رسپانس تھا، لیکن اس میں بظاہر بلوچستان کے جو سیاسی، سماجی، معاشی مسائل ہیں اس کے لیے کوئی ہیلنگ ٹچ نظر نہیں آیا، اور اس صوبے کے عوام کو انگیج کرنے کے لیے بھی کوئی واضح حکمت عملی نظر نہیں آئی. تو ہوا کیا اور نتیجہ کیا نکلا اس وزٹ سے؟ کچھ بتانے کے لیے ہمیں سینئر صحافی ہیں شہزادہ کار، وہ کوئٹہ سے جوائن کر رہے ہیں. شہزادہ صاحب، ہم تو یہاں کراچی میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں، آپ وہاں پہ قریب ہیں اس پورے معاملے کے. تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اس ہفتے ہم نے بہت سارے دانشوروں، سیاستدانوں سے یہ سنا کہ بلوچستان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ فوجی رسپانس تو ایک ہونا چاہیے جیسی کارروائیاں ہوئی ہیں، لیکن ایک وائڈر ڈائلاگ کی بھی ضرورت ہے. اس کی طرف کوئی ہنٹ، کوئی حکمت عملی، کوئی ویژن نظر آیا آج؟ تھینک یو جی. آج جب پرائم منسٹر آئے اور انہوں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو دعوت دی، تمام پارلیمانی پارٹیز کو انہوں نے دعوت دی، اس میں 2 پارٹیاں مسنگ تھیں. سردار اختر مینگل یا ان کی پارٹی BNP مینگل، BNP عوامی میر اسد اللہ بلوچ، وہ بھی نہیں تھے، اور نیشنل پارٹی کو ہیڈ کر رہے تھے ڈاکٹر عبدالمالک، سابق چیف منسٹر بلوچستان. عوامی نیشنل پارٹی کو اظہر خان اچکزئی لیڈ کر رہے تھے. ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کو عبدالخالق ہزارہ تھے، اور میر یونس عزیز زہری جمعیت علماء اسلام کو ہیڈ کر رہے تھے. انہوں نے جو بات چیت کی ہے، میری جو بات چیت ہوئی ہے سردار اختر مینگل سے، اور سردار اختر مینگل نے کہا کہ میں نے اس لیے انکار کیا کہ میں نے ان کو کہا کہ میں تو سٹیک ہولڈر نہیں ہوں، جو سٹیک ہولڈر ہیں آپ ان سے بات کریں. میں تو الیکشن میں بالکل ہی، ہماری تو پوزیشن ہی ایک MP ہے اور ایک MNA ہے، تو لہٰذا نئی لاٹ جو آئی ہے جس کو لے کے آئے ہیں ان سے آپ بات کریں. عوامی نیشنل پارٹی نے بڑی سخت باتیں کی ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، آپ پولیٹیکل اس کے جائیں، الیکشن ریگ ہوتے ہیں، الیکشن میں یہ ہوتا ہے. ڈاکٹر عبدالمالک نے بہت دھیمے لہجے میں بات کی. انہوں نے کہا دیکھیں اس کا حل صرف فوجی نہیں ہے یا فوجی حل نہیں ہے، اس کو آپ پولیٹیکل جو ہے پروسیس سے وہ کریں. پھر انہوں نے اپنا ذکر بھی کیا کہ مجھے ایک ٹاسک دیا گیا تھا اور میں نے کوشش بھی کی، میں نے برآمدہ کفتی سے ملاقات کی، خانہ افقلات کے لیے وفد بھی بھیجا، اور پھر اس کے بعد کچھ نہیں ہوا. مطلب ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ میں نے جا کے کنسرن لوگوں کے سامنے رکھا جو مطالبات تھے، یا جا پھر کچھ نہیں ہوا. اسی طرح جمعیت علماء اسلام کے جو یونس عزیز زہری جو تھے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہی باتیں کی. تو تمام پولیٹیکل پارٹی کا بالکل موقف ایک تھا کہ آپ پولیٹیکل اس کو موقع دیں
اور یہی وجہ ہے یہ چیزیں پائل اپ ہوئے ہیں کہ پولیٹیکل چیزوں کو موقع نہیں دیا گیا ہے. الیکشن کا ذکر کیا گیا کہ جس طرح الیکشن ہوئے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ نہیں ہے. تو یہ زیادہ یہ رہا. اور پرائم منسٹر نے کوئی ایسی بات نہیں کی. انہوں نے کام بھی چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل جو ہے پروسیس جو ہے وہ آگے بڑھے اور بہتر ہو. یہی وجہ ہے کہ میر سرفراز بگٹی بھی مختلف ٹی وی چینلز پہ یہ نظر آئے. وہ کہ انہوں نے یہ بات کی یہ دہشت گرد ہیں، برآمدہ دہشت گرد ہے یہ ملک کو اس کے لیے. لیکن انہوں نے کہا اگر برآمدہ بگٹی آنا چاہتا ہے تو ایک پولیٹیکل ڈائلاگ ان کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ کیونکہ ایسا ماحول تھا جس میں تمام لوگوں کو جب یہ بات کی تو میرے خیال میں ان کا بھی موقف کیا تھا. جی اچھا، میں آپ کی یہ جو بات ہے اس سے جو میرے ذہن میں تصویر بنی ہے وہ یہ ہے کہ بھلے اپوزیشن کی پارٹیاں تھیں یا سرکار میں شامل پارٹیاں تھیں، یہ ساری کی ساری روایتی پارٹیاں ہیں جو ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں. ان کے رہنماؤں کو دیکھ رہے ہیں، کبھی یہ مخالفت میں ہوتے ہیں، کبھی حق میں ہوتے ہیں. لیکن پچھلے 3-4 سال میں جو بلوچستان کا جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے نیچے کا، وہ میرا خیال ہے خاصا بدل چکا ہے. وہ مڈل کلاس کی طرف شفٹ ہوا ہے. مثلا اب جو نئے سٹیک ہولڈرز ہیں ان میں بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے، حق دو تحریک ہے، اس طرح کی اور ہیں جو سیاسی دھارے کی بات کر رہے ہیں اور جو سیاسی پلیٹ فارم کو یوز کر رہے ہیں. بھلے آپ ان پہ کوئی بھی الزام لگا دیں. ان کو، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ عام آدمی کا جھکاؤ کتنا ہے یا کتنا نہیں ہے ان نئے جو ابھرتی ہوئی قوتیں ان کی طرف. ان سٹیک ہولڈر سے بات کیا زیادہ بہتر نہ ہوتی؟ بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن ابھی تک کیونکہ لہجہ بڑا سخت ہے. بلوچ یکجہتی کا جو کونسل ہے یا کمیٹی ہے ان کے لیے، اور ہم تو کہتے ہیں کہیں سے تو آغاز کریں. دیکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پارلیمانی اس پالیٹکس میں نہیں ہے، اسٹریٹ پاور ان کے پاس ہے، وہ سیکنڈ سٹیج پر کر لیں. لیکن پہلا موقع تو آپ کر لیں. ڈاکٹر مالک سے آپ بات کریں. ڈاکٹر مالک کی جماعت ایک سٹیک ہولڈر ہے. سردار اختر مینگل سے بات کر لیں، میر اسد اللہ بلوچ سے بات کر لیں، ٹھیک ہے، جے ڈبلیو پی سے بات کر لیں. اسی طرح بلوچستانی دوسرے جو جماعتیں ہیں، جمعیت علماء اسلام مضبوط ایک جو بلوچ ایریاز میں ہے سٹیک ہولڈر ہے، کوئی وفد بنائے. عوامی نیشنل پارٹی ہے، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ہے، دوسری پشتونخوا جو دوسری ایک گروپ بنی ہوئی ہے خوشحال گروپ، ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ ذرا ایک ڈائلاگ تو کریں. اگر 1 گھنٹے، آدھے گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں میرے خیال میں شاید کوئی نتیجہ نہ نکلے. لیکن اگر آپ ان کے ساتھ 2-3 گھنٹے بیٹھے ان سے بات کریں، ایکسچینج آف ویوز کریں، ممکن ہے کہ وہ آپ کی بات سے قائل ہو جائیں اور ممکن ہے کہ تھوڑا بہت آپ قائل ہو جائیں. جی میں ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا کہ پرائم منسٹر جس طرح کی سچویشن ہے اوور نائٹ نہیں، کم از کم 2-3 دن کا شاید کیمپ لگائیں گے کوئٹہ میں تاکہ انہیں بھی ٹائم مل سکے اور چیزوں جو ہیں ان میں زیادہ اعتماد پیدا ہو سکے. انتظامی امور کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہے کہ جی آئی جی تبدیل کر دیا، کیا آئی جی ہی ذمہ دار تھا؟ عزت اللہ صاحب میرے خیال میں یہ تو انہوں نے چینج کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ پرانے آئی جی بہت ہی ان ایکٹیو آدمی تھے. وہ ایک تو میڈیا سے بھی بالکل دور جاتے تھے. کبھی انہوں نے اس نے اپنے ان ٹینور میں پورے، آپ دیکھ لیں اگر اس میں کوئی لگا لیں آپ حساب، کوئی تقریباً 2 سال یا 1.5 سال جتنا بھی ٹینور انہوں نے گزارا ہے، انہوں نے کبھی میڈیا سے ملے ہی نہیں، نہ پریس کانفرنس کی، نہ انہوں نے بتایا کہ ہماری فورس کے بارے میں. اب نئے آئے ہیں ان کو وہ کیا، اب چیف سیکرٹری کو ممکن ہے چینج کر دے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ گورننس کا ایشو بلوچستان میں ہے، کرپشن کا ایشو ہے. اس کو جب تک آپ ایڈریس نہیں کریں گے، جب تک آپ اس کو انتظامی معاملات میں سے اس کو ایڈریس نہیں کریں گے، کیسے ہوگا؟ مجھے بتائیں کہ ایک ڈسٹرکٹ میں 500 400 300 لیویز ہیں، وہ 150 سے زیادہ، آدھے سے 50% سے زیادہ جو ہیں وہ دے دیے گئے ہیں. آپ نے جو ہے نا اس معتبر کو دے دیا، اس میر صاحب کو دے دیا، اس ملک صاحب کو دے دیا، اس خان صاحب کو دے دیا، ایم پی اے صاحب کو دے دیا، ایم پی اے کے عزیز رشتہ داروں میں دے دی. وہ لے جا کر گاڑیاں بھی وہ لے جاتے ہیں، سارا کچھ وہ لے جاتے ہیں. تو مجھے بتائیں پھر رہ کیا جاتا ہے انتظامی طور پر ان کے پاس؟ یہی وجہ ہے کہ یہ 25 اور 26 کی رات کو ہوا تو لیویز تو نہیں تھی ان کے پاس. کتنے تھانے میں کتنے لوگ تھے جب وہ آئے ہیں، سرنڈر کیا ان کو اور پاور کیا، کھٹ کوچا میں کتنے لوگ تھے. تو
تو یہ بنیادی بات ہے کہ آپ سارا اگر پیسہ ادھر لگا دیں گے، ساری فورس اور نفری ادھر لگا دیں گے، تو پھر مجھے بتائیں کیسے ہو سکتا ہے، کیسے وہ کام کرے؟ یہ بہت ضروری ہے کہ گورننس پہ توجہ دی جائے، کرپشن پر توجہ دی جائے. وہ میر سرفراز بگٹی خود یہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے پہلے حلف لیا انہوں نے کہا کہ کرپشن نہیں ہوگی، یہاں پر جو ہے پوسٹیں بیچی گئی ہیں 3-3 لاکھ روپے چپڑاسیوں کی. تو مجھے بتائیں نوجوان کیا کرے گا؟ وہ تو لاتعلق ہی ہوگا نا اس تمام سسٹم سے. تو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے کہ ان چیزوں پر توجہ دیں، انتظامی طور پر توجہ دی جائے. آج الحمدللہ سارے لوکل ہیں، پہلے پنجاب سے گلا تھا، پہلے اسلام آباد سے گلا تھا، آج 95% کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، ایس پیز، ڈی آئی جیز یہ سارے لوکل ہیں. پھر کیوں رزلٹ نہیں آ رہا؟ اور پرائم منسٹر نے ایک اور اعلان بھی کیا کہ ہم جو وہاں سے افسر بھیجیں گے اور بہت اچھے افسروں کو بھیجیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کوئی یہاں کے جو موجودہ افسر ہے وہ کام نہیں کر سکتے ہیں یا کام نہیں کرنا جانتے ہیں تو وہ بھیجیں گے، ان کو ریپلیس کریں گے. جی میں خیال ہے باٹم ٹھیک ہے. شہزادہ صاحب بہت بہت شکریہ، آج آپ نے یہ معلومات شہر کی. تو دیکھیں اگین وہی ہے نا یار، پوسٹنگ اور ٹرانسفر سے بہت آگے نکل گئی. اچھا ہونا کیا چاہیے تھا، جیسے آپ نے کہا کہ بے شک وہ وہاں پہ 3-4 دن کا کیمپ نہ لگائیں، لیکن کم از کم ایک سسٹم تو ان پلیس کریں کہ یار ہمیں مل کے نا بیٹھ کر آپ ایک مطلب اب کمیٹی کا لفظ نہیں 3-4 دن رہتے سے ان کی سیریسنس کا چلے صحیح ہے ٹھیک ہے. یہ تو دیکھیں یہ تو تھا نا کہ یار وہ کہتے ہیں نا کہ یار ٹچ کر کے نکل جاؤ کہ یار دیکھیں مطلب حاضری ہم نے لگا دیا. وہی مسئلہ ہے نا، وہ جو 40 ڈول نکالیں گے کتا نہیں نکالیں گے کنویں میں سے. مثلا ٹیکس نیٹ کو نہیں بڑھائیں گے، مثلا آئی جی وائی جی کو تبدیل کر دیں گے، باقی جو لوگ ہیں آگے پیچھے جو ہیں وہ محنت کا کام ہے نا، ان تک تو پر جلتے ہیں. تو یہ بھی حالات ہیں. تو مسئلہ یہ نہ دیکھیں جب آپ الیکشن اس طرح کا کرائیں گے جس طرح کے ہوتے آئے ہیں بلوچستان میں، من پسند لوگوں کو امپوز کریں گے، جینیون لیڈرشپ کو سائڈ لائن کریں گے، تو ان من پسند لوگوں کو پھر آپ کیسے ان کو گلے سے پکڑیں گے کہ یہاں پہ کرپشن کیوں ہو رہی ہے، یہاں پہ گورننس کیوں نہیں ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو لیجٹیمیٹ سرکار تو ہے ہی نہیں نا. اور یہ پکڑنا چاہیں تو پھر بھی پکڑ نہیں لیکن اس سسٹم ہی ایسا بنایا گیا کہ یہ جو پورا سٹرکچر بنا ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہے یہ سسٹم نا. تو اپنے پیٹ پہ کون لات مارے گا؟ وہ یہ نا دیکھیں اس کو کہتے ہیں پیٹرونیج سسٹم اور کرپشن سسٹم. اور بارہا ہم نے بات کی ہے پچھلے پورے ہفتے میں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو لوکل پاپولیشن ہے وہ ایک ریکروٹمنٹ کا پول نہ بنے، یا کم از کم اگر ریکروٹمنٹ کا پول نہ بنے تو نیوٹرل نہ رہیں، وہی بات تھی نا ہیومن انٹیلیجنس کی، تو پھر آپ کو ان کو کوئی اور چوائس تو دینی ہوگی نا. جیسے ابھی شہزادہ صاحب بول رہے ہیں اگر چپراسی کی نوکری کے لیے 3 لاکھ روپے آپ کو بھرنے پڑیں گے تو لوگ کہیں گے کہ ٹھیک ہے یار حکومت سے ہمیں کیا ملا، اگر ہم دیکھ رہے ہیں کچھ ہو رہا ہے تو اگر ہم جوائن نہیں کریں گے تو ہم خاموش رہیں گے. تو بلوچستان کا موضوع یہیں چھوڑتے ہیں، ایک بریک لیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہمارے انٹرنیٹ کے ساتھ ملک میں کیا کھلواڑ ہو رہا ہے. آج پرائم منسٹر نے بلوچستان میں بھی یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم سائبر کرائم کے حوالے سے ایک اہم عہدیدار کو یہاں پہ تعینات کریں گے. لیکن وہ وہاں کرے گا کیا؟ اس لیے کہ 6 ڈویژن میں تو انٹرنیٹ چل ہی نہیں پا رہا، تو سائبر کرائم ہوں گے تو پکڑے گا نا. یہ والا ٹیررزم سنبھلے نہ سنبھلے، ڈیجیٹل ٹیررزم کو سنبھالنا ضروری ہے. ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد اس کی بات کریں گے. جی تو انٹرنیٹ جو ہے وہ ہماری ڈیجیٹل اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن بار بار اس کی رفتار میں خلل پڑتا ہے، پابندیاں لگتی ہیں، بین لگتے ہیں، کنٹرول کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں، جس سے اب لاکھوں لوگوں میں بے چینی ہے، ملک بھر میں فرسٹریشن بڑھ رہی ہے. ہمارے ہاں چاہے فری لانسرز ہوں جو گھر بیٹھے کام کرتے ہیں، خواتین ہیں، نوجوان ہیں، یہ ہمارے فوڈ ڈیلیوری والے بھائی ہوں، ٹیکسی ڈرائیورز ہوں، سب کی شکایت ہے کہ بھیا یہ کاروبار تو چل نہیں رہا، جب انٹرنیٹ نہیں چلے گا تو کام کیسے ہوگا. ایک تخمینہ لگایا ہے، ہمارے ہاں تنظیم ہے پاشا، انہوں نے تخمینہ لگایا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت انٹرنیٹ کے ساتھ، اس کا معاشی نقصان تقریباً $300 ملین انہوں نے اسیس کیا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. اب ہمارے ہاں پہلے تو کوئی بتاتا نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، لیکن وہ بھلا ہو حامد میر صاحب کا، وہ چلے گئے عدالت میں اور پھر عدالت نے بلایا پی ٹی اے والوں کو، سرکار کو، کہ بتائیں کہ کیا چل رہا ہے. تو پی ٹی اے نے پہلے یہ کہا کہ جی کہ جو فالٹ آیا ہے
وہ 7 کیبلیں ہیں، سب مرین کیبلز ہیں انٹرنیشنل، جو پاکستان کو جوڑتی ہیں عالم اقوام سے. ان میں سے 2 میں مسئلہ آیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک کیبل، جس کا نام ہے AAE-1، انہوں نے کہا اس کا فالٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے تو بہتری آئے گی، لیکن جو دوسری کیبل ہے SMW4 اس کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگے گا، وہ شاید اکتوبر میں ہوگی. اس لیے فی الحال آپ صبر و تحمل سے کام لیں. لیکن پھر نیشنل اسمبلی کی ایک کمیٹی کے سامنے کیبنٹ منسٹر ہیں، انہوں نے بتایا کہ جی ہم بالکل ایک ویب مینجمنٹ سسٹم ہے اس کو ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں، اس کا یہ امپیکٹ ہو سکتا ہے. اچھا، یہ کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے، یہ کوئی انکشاف نہیں ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا اس سال فروری میں بھی جب یہ کیئر ٹیکر سرکار تھی، انہوں نے مانا تھا کہ جی ہم کر رہے ہیں اور یہ ٹیکنیکل گلیچز ہوتی ہیں اور یہ معاملہ پرانا ہے. میں نے تھوڑا سا اس کو دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ 2018 میں جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو کینیڈا سے ایک کینیڈا کی کمپنی ہے سینڈ وائن، وہاں سے انہوں نے ایک سسٹم امپورٹ کیا جس کی لاگت ہے کوئی $18.5 ملین. سرکار نے آفیشلی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، لیکن ہمارے یہاں جو انویسٹیگیٹو جرنلزم جو لوگ کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سسٹم موجود ہے، اور جب اس کو یہ اپ گریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم سب لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو تھوڑا اس کو سمجھتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہی ہیں رمشا جہانگیر. کافی برسوں سے وہ ان ڈیجیٹل ٹیک کے معاملات کو انویسٹیگیٹ کرتی آئی ہیں، رپورٹ کرتی آئی ہیں. ڈان میں بھی ابھی ان کا ایک پیس چھپا ہے. رمشا، آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں یہ جو ہم گتھی سلجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ کیبلز کا مسئلہ ہے یا یہ اس ویب مینجمنٹ سسٹم کا مسئلہ ہے، آپ کی جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ کیا بتاتی ہیں کہ معاملہ ہے کیا؟ شکریہ شاہ زیب. میں آپ کو کریکٹ کروں گی تھوڑا کہ پہلے جب 2018 میں عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ میں یہ ویب مینجمنٹ سسٹم آیا تھا، یہ آن ریکارڈ ہے. پھر میرے پاس تو کانٹریکٹ تھا جو میں نے پبلش کر دیا، اس کو وہ ڈینائی کر ہی نہیں سکتے. لیکن اس کے بعد یہ رپورٹ پبلش ہونے سے پہلے اس وقت بھی یہی تھا کہ PTA اور جو باقی منسٹری IT منسٹری ہے وہ مانتی نہیں تھی اس بات کو کہ ایک ویب مینجمنٹ سسٹم آ رہا ہے. لیکن جب ہم نے رپورٹ پبلش کر دی اس کے بعد سے ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں بچا، کیونکہ ہم نے کانٹریکٹ ہی بیسکلی اس کی ڈیٹیلز پبلش کر دی. تو تب جا کر انہوں نے مانا کہ بالکل سینڈ وائن جو ایک کینیڈین کمپنی ہے جو پوری دنیا میں کافی مشہور ہے اور اس کا کام ہی سرویلنس ہے، ان سے انہوں نے یہ سسٹم دیا. تو یہ بات آن ریکارڈ ہے. دوسری بات جو الگ چیز ہو رہی ہے، کیونکہ یہ چیز کو اب وہ منع نہیں کر سکتے، یہ چیز اب سامنے آ گئی ہے کہ ایک ویب مینجمنٹ سسٹم پہلے بھی آیا تھا، تو یہ کافی عرصے سے PTA بلاکنگ کرتی رہی ہے سسٹم کو لے کر. تو اب انہوں نے یہ اس دفعہ ایٹ لیسٹ انفارمیشن پہلے ہی ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ ایک سسٹم ہے، اس کو وہ اپڈیٹ کر رہے ہیں. تو اس چیز سے تو یہ تو بات کلیئر ہو گئی. جو دوسرا مسئلہ ہے جو اب کیبلز کی ایکسکیوز آ رہی ہے، کبھی VPNs کی ایکسکیوز آ رہی ہے، کافی ایکسکیوزز آ رہی ہیں. دیکھیں انٹرنیٹ کی جو ہم مذاق بھی کرتے ہیں، شارک اٹیک ہو گیا، تو پاکستان میں کیبل کا فالٹ کوئی پہلی دفعہ نہیں آیا ہے، کتنے سالوں سے، کیونکہ ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ کافی ویک ہے، تو یہ ایشوز تو کب سے ہوتے ہیں. لیکن جو الگ بات ہے اس دفعہ وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی کچھ ایک مہینے سے کافی مسئلہ زیادہ ہے، لیکن پورا سال بلکہ الیکشن سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے. کبھی کوئی اپلیکیشن چلتی ہے، ٹویٹر ہمیں پتہ ہے کہ بلاک ہوا ہوا ہے ایکس پاکستان میں، واٹس ایپ پہ کافی لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ میڈیا ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہا، کچھ لوگ کی کالز نہیں لگ رہی. اور اب ریسنٹلی سگنل ایک میسیجنگ ایپ ہے، اس کا بھی آیا ہے انالیسس کہ وہ بلاک کی جا رہی ہے. تو یہ جو ایپلیکیشن اسپیسیفک بلاکنگ ہے، صرف ایک انٹرنیٹ پہ امپیکٹ نہیں آیا لیکن کچھ جو ایپلیکیشنس پہ امپیکٹ آیا ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے. یہ صرف ایک کیبل فالٹ نہیں ہے جو کہ ہر وقت میں نے کہا پاکستان میں ہوتا رہتا ہے، یہ شارک اٹیک نہیں ہے، یہ سسٹم اٹیک ہے. اور وہ یہی سسٹم ہے ویب مینجمنٹ سسٹم جس کے بارے میں یہ کافی گفتگو بھی چل رہی ہے. تو اب انہوں نے دیکھا، انہیں پہلے لگا کہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے سسٹم کی، تو ہم یہ بول دیتے ہیں کہ سسٹم لا رہے ہیں. اب جب انہوں نے دیکھا سسٹم کے اوپر بات آگے بڑھ گئی ہے تو بات انہوں نے کیبلز پر ڈال دی. اچھا، لیکن رمشا شاید مسئلہ اتنا یہ نہیں ہے کہ ویب مینجمنٹ سسٹم لا رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے جس طرح یہ چیزوں کو اپروچ کرتے ہیں. اب پہلے تو کوئی کہے کہ یار دیکھیں یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو پہلے خاموشی ہوتی ہے، پھر اگر آپ تھوڑی سی
اونچی آواز میں بات کریں, وہ کہتے ہیں آپ پاگل ہو گئے ہیں, تو کچھ ہو ہی نہیں رہا یار, سب کچھ صحیح چل رہا ہے. اور پھر جب چیزیں کورٹ میں پہنچتی ہیں یا بہت زیادہ شور مچتا ہے, آئی ایس پی والے, ای کامرس والے سب رونے لگ جاتے ہیں, ہم بھی رونے لگ جاتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں ہاں تھوڑا بہت ہو رہا ہے لیکن وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. تو ایک لحاظ سے ایک بہت بڑا کمیونیکیشن گیپ بھی تو ہے نا یہاں پہ, کہ اگر آپ اٹھتے ساتھ کہہ دیں کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں تو اس میں کون آپ کو روکنے والا, اور بتا دیں کہ یار اتنے دنوں کے لیے کر رہے ہیں, تھوڑا سا صبر کر لیں. یہی بتا دیا انہوں نے اکتوبر میں, وہ کہہ رہے ہیں جب ڈپلائمنٹ کمپلیٹ ہو جائے گی تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور وہی بات ہے, کیبل فالٹ اگر ایکچوئل میں ہوتا, اور ایکچولی میں جون 17 کو یہ بات صحیح ہے, فالٹ آیا بھی ہے, اور پی ٹی سی ایل جو سب سے بڑا پرووائڈر ہے پاکستان پہ, اس پہ امپیکٹ آیا ہے. لیکن وہی بات ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ہمارا انٹرنیٹ ویسے بھی سلو ہی ہوتا ہے پاکستان میں کمپیریٹیولی جو ریجن میں. لیکن یہ جو اپلیکیشنز کی جو بات ہو رہی ہے اور پھر جو ٹائمنگ ہے چیزوں کی, وہ ذرا سسپیشس ہے. تو اتنا سمپل یہ معاملہ ہے نہیں. اور اب کیونکہ یہ سسٹم کی بات اب سامنے پبلک میں آ گئی ہے, تو ہمیں یہ تو اب ہم بھول نہیں سکتے ہیں کہ ایسا انہوں نے ایکسیپٹ کی ہے یہ بات. ظاہر ہے ہم تو ہر ایک چیز کو شک کی نگاہ, اس کا مطلب یہ کہ کیبل اگر ٹھیک ہو بھی جائے رمشا, دوبارہ خراب ہو سکتا ہے. نہیں کیبل کا تو مجھے, کیبل ساتوں کے ساتوں خراب ہو جائے مجھے مسئلہ نہیں ہے. مجھے مسئلہ یہ ہے کہ کیبل اگر ساتوں آپریشنل بھی ہو جائیں اکتوبر کے بعد, ان کی سپیڈ 10,000 گنا زیادہ بھی ہو جائے, ہم جو ایپس استعمال کرتے ہیں اصل مسئلہ وہ ہے. بالکل صحیح. اور وہی بات ہے کہ ایک دفعہ انٹرنیٹ بے شک آپ کا ٹھیک ہو بھی جائے, تو یہ جو بار بار ڈسٹرپشن ہے, کبھی آپ دن میں 3 دفعہ ٹویٹر چل جاتا ہے, ایکس جو ہے اچانک سے, واٹس ایپ کے بارے میں بھی, ابھی سگنل کے بارے میں بھی یہی خبر آ رہی ہے. تو یہ جو ڈسٹرپشنز ہیں, اچانک چل جانا, بند ہو جانا, یہ بند نہیں ہوگا. اور جن سے میں نے اپنی سٹوری میں بھی سورسز سے بات کی ہے, جو انڈسٹری میں پرووائڈرز ہیں پاکستانی, انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ پہلے ہی انفراسٹرکچر پاکستان کا کافی ویک ہے. وہ اس لیے کیونکہ 2 ہمارے جو پی ٹی سی ایل اور ٹرانسپورٹ ہیں, وہ سب سے بڑے ہمارے انٹرنیٹ ٹریفک وہیں سے آتی ہے, اس پہ آلریڈی لوڈ ہے, کیونکہ آپ کی پاکستان کی آبادی بھی بہت زیادہ ہے. یو اے ای کا کمپیریزن میں نے کیا تھا اپنی سٹوری میں کہ یو اے ای سے کیا فرق ہے, تو یو اے ای اور پاکستان کی آبادی میں بہت فرق ہے. تو یہاں پر کیونکہ انٹرنیٹ اب ہر کوئی استعمال کرتا ہے, ینگ پاپولیشن ہے, تو آبادی بڑھتی جا رہی ہے, انٹرنیٹ کی یوسیج بھی بڑھتی جا رہی ہے, تو آلریڈی بہت لوڈ ہے. پھر اس کے اوپر ہمارے یہاں فالٹس بھی ہوتے ہیں کیونکہ انفراسٹرکچر ویک ہے, اور اس کے اوپر پھر آپ ایڈیشنل سسٹم جب لگا دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا, تو یہی ہوگا کہ ڈسٹرپشن زیادہ بڑھ جائیں گی. اور بلاکنگ تو خیر ویسے ہی کافی عرصے سے ہو رہی ہے, اور آسان ہوتی جائے گی آہستہ آہستہ. بالکل ٹھیک ہے. رمشا جہانگیر, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک ہمارے پاس ڈیجیٹل رائٹس میں تنظیمیں ہیں جو ایکٹیولی کام کر رہی ہیں. ایک ہے بائٹس فار آل, انہوں نے ابھی اسی ہفتے ایک پورا ڈیٹیل انالیسس چھاپا ہے. اگر آپ کا ٹیک میں انٹرسٹ ہے تو تھوڑا ایکسپلین کرنے کے لیے کہ یہ جو جس کو پہلے ہم فائر وال کہہ رہے تھے, وہ ایسے کوئی فائر وال ایسا ہے نہیں, مختلف طریقے ہیں کرنے ہیں, ویب مینجمنٹ سسٹم, اور وہ ایکچولی کیسے کرتا ہے, تھوڑا سا انہوں نے اس پہ روشنی ڈالی ہے. مجھے لگتا ہے ہم نے ویب مینجمنٹ سسٹم بھی 2 نمبر خریدا ہے. ہاں, کینیڈا ہو نہیں رہی مینج نہیں ہو رہی, بار بار آن ہوتا ہے, آف ہوتا ہے, بیچ میں فیوز شارٹ ہو جاتا ہے, بیچ میں تو نیوٹرل کی تائر وائر جل جاتی ہے, کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے میرا خیال ہے. سو ذرا یہ سب آپ کے نا کہ بائی کوالٹی کی چیز آپ کے اپنے تحفظ کے لیے یہ ہے. نہیں, میں تو کہتا ہوں نا ہو رہا ہے مہنگا والا لیتے ہیں نا, قومی سلامتی کے لیے بھی ہے, IMF کو کہتے کہ آپ کی سیفٹی کے لیے, ہاں عزیز ہم وطنوں کی سیفٹی کے لیے ہے. تو مزید ہم شکایت نہیں کر سکتے اس پہ. ایک بریک ہی لے لیتے ہیں اور پھر واپس آئیں گے تو بات کریں گے ہمارے ہاسپٹلس میں ہمارے میڈکس, فیمیل میڈکس جو ہیں, ان کی سیفٹی کا کیا انتظام ہے, اس پہ بات کریں گے. لگ بھگ 2 ہفتے پہلے بھارت کے شہر کولکتہ کے ایک ہاسپٹل میں ایک خاتون ڈاکٹر کے ریپ اور صفاقانہ قتل کے بعد پورے ملک کا طبی نظام ہفتے بھر کے لیے تلپٹ ہو گیا. ڈاکٹرز اور سول سوسائٹی سڑکوں پہ تھے اور وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ صرف وعدے نہیں چلیں گے, حکومت جو ہے وہ کوئی ٹھوس, ریاستی حکومت بھی اور مرکزی حکومت بھی اب کوئی سیریس ہو جائے, اس لیے کہ آلریڈی
جو ریپ ہے صرف طبی عملہ ہی نہیں، بھارت بھر میں بالخصوص دہلی کو تو بھارت کا ریپ کیپٹل کہا جاتا ہے، اور وہاں پچھلے 10-15 سال میں ہم نے بہت ہی صفحہ واقعات بھی دیکھے ہیں۔ اس پس منظر میں ہم نے سوچا کہ پاکستان کے جو اسپتال اور طبی ادارے ہیں ان میں سینکڑوں خواتین ڈاکٹرز اور نیم طبی عملے کے ارکان، نرسز وغیرہ جو ہیں کام کرتے ہیں، وہ خود کو کام کی جگہ پہ کتنا محفوظ تصور کرتے ہیں اندرونی حالات سے اور خارجی عوامل سے۔ اس حوالے سے ان کی جو روزانہ کی بنیاد پہ انہیں کس کس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں انہیں دیدہ اور نادیدہ خطرات سے بچانے کے لیے کیا کوئی مؤثر سسٹم بھی موجود ہے یا صرف زبانی جمع خرچ ہے۔ تشدد اور ہراسانی کے کس طرح کے واقعات اور کتنے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، کتنے دبا دیے جاتے ہیں، یا متاثرہ شخص ہی اپنی جان یا عزت کے خوف سے خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ اس مسئلے پہ بات کرنے کے لیے ہم نے سرکردہ ماہر نفسیات ڈاکٹر عاشا بیدار کو آج زحمت دی ہے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عاشا کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے۔ یہ میں نے پورا مدعا آپ کے سامنے انٹرو میں رکھ دیا، اب آپ جو ہیں جہاں سے مرضی بات کا آغاز کر دیں۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ۔ جی، آپ جب بات کر رہے تھے کہ بھارت میں ایسا ہوا اور اب ڈیمانڈز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ صرف اب باتوں سے جو ہے بات نہیں چلے گی، اب کوئی ٹھوس جو ہے رسپانس کی ضرورت ہے، تو مجھے بالکل وہی لگ رہا تھا جیسے ہمارے ہر ریپ کیس کے بعد ہوتا ہے، چاہے وہ موٹر وے کا ہو، نور مقدم کا ہو، اور بھی اس طرح کے جو خواتین پہ جو تشدد کے کیسز آتے ہیں، اس کے بعد یہی ایک ڈیمانڈ ہماری سب کی یہاں پہ یہی ہوتی ہے کہ بات کرنا، میڈیا میں آ جانا، اس پہ شوز کرنا، بہت سارے وہاں پہ جا کے اس طرح کے وعدے بھی کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایکشن جو ہے وہ بہت کم ہمیں نظر آتا ہے، اور ہماری امید بھی بہت ایک طرح سے شاتر ہو رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ۔ تو یہی سلسلہ ہمارا یہاں پہ بھی ہوتا ہے۔ آپ نے بات کی کہ ریپ کیپٹل ہے، ٹھیک ہے، ہم شاید اس لیول پہ نہ ہو یا ہو، یہاں پہ ہماری ریسرچ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں کم ہیں، ہمیں اس کی ایکسٹینٹ جو ہے وہ نہیں معلوم، لیکن جو وہ بیج جو وہاں پہ ہیں، جو ایک ریپ کلچر کے جو ہمیں بیج نظر آتے ہیں، جو اس کے کانٹینٹس نظر آتے ہیں، وہ ہمیں اپنے یہاں پہ پاکستان میں بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے کوئی اس طرح کے جو انسیڈنٹ ہیں وہ کوئی نیا، اس طرح سے کوئی شاکنگ انسیڈنٹ نہیں ہے۔ میرے خیال میں ہمیشہ شو پہ یہی کہتی ہوں کہ انفارچونیٹلی اس طرح کے انسیڈنٹ جو ہیں وہ ہمیں اس طریقے سے شاک نہیں کرتے جیسے شاید کرنے چاہیے، کیونکہ اس طرح کی ریسرچ پاکستان میں بھی ہماری ہے، کراچی میں بھی ریسرچز رہی ہیں، آغا خان یونیورسٹی بھی کرتی رہی ہے، اس طرح کے انسیڈنٹس بھی ہوتے رہے ہیں جو کہ ہیلتھ سیکٹر میں نرسز اور فیمیل ڈاکٹرز کے خلاف ہمیں تشدد کے کیسز کافی نظر آتے ہیں۔ اب ہر کیس جو ہے وہ اس ایکسٹریم تک نہیں جاتا کہ جہاں پہ ریپ ہو یا مرڈر ہو، لیکن تشدد اور اس کی بہت ساری مختلف اقسام ہیں، ہراسمنٹ ہے، اس میں مختلف قسم کے سیکشل، فزیکل، وربل ابیوز ہے، وہ ہمیں یہاں پہ بھی نظر آتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک بہت امپورٹنٹ میرے خیال میں پورے ریجن کے لیے ایک ایشو ہے کہ کون سے ہمارے ٹاکسک جیسے میسکولینٹی یا مردانگی کے جو کلچرز ہم نے پیدا کیے ہیں، اور ان کو ہم اور بھی زیادہ ایک طرح سے پھونک دے رہے ہیں کہ اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور خاص طور پہ ہیلتھ سیکٹر کی میں یہاں پہ بریفلی بات کروں گی کہ وہاں پہ ایک اور یہ کلچر ہے۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ ہراسمنٹ اور ابیوز جو ہے وہ ہر ورک پلیس میں ہوتی ہے، لیکن خاص طور پہ ہیلتھ سیکٹر میں ہمیں جب نظر آتے ہیں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کا ایک یونیک قسم کا کلچر ہے، جہاں پہ بہت ساری فیمیل اسٹاف وہاں پہ ہیں، ہر لیول کی ہیں، جونیئر ٹرینیز بھی ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں، ڈاکٹرز بھی ہوتی ہیں، ینگ ڈاکٹرز بھی ہوتی ہیں، میرڈ ان میرڈ۔ سپرویژن وہاں پہ اس طرح کے ان دا سینس کہ کوئی سیفٹی کی کوئی میکانزمس ہیں وہ ہمیں بہت کم نظر آتی ہیں، لیٹ نائٹ شفٹس ہوتی ہیں، بہت ساری انسپروائزڈ قسم کی انٹریکشنز بھی ہوتی ہیں۔ تو اس سے اس کی جو کمبینیشن ہے وہ ایک بہت خطرناک قسم کی کمبینیشن ہے عورتوں کے لیے جو اس سیکٹر میں کام کرتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر عائشہ، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، یہاں وہاں انڈیا میں بھی یہ ڈاکٹروں نے مطالبہ کیا کہ کم از کم آپ یہ کریں کہ جو نائٹ شفٹ ہے اس میں خواتین نہ ہوں، وہ دن میں جو ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کھپانے کی کوشش کی جائے۔ اچھا،
ظاہر ہے کہ ایک تو نیشنل پالیسی بھی ہوتی ہے, قوانین بھی ہوتے ہیں, پھر ہر ادارے کے اندر بھی ہیرسمنٹ کے خلاف کوئی نہ کوئی اندرونی میکنزم ہوتا ہے, قوانین ہوتے ہیں. تو یہ بھی قومی قوانین کی طرح بس دیوار پہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں, یا کچھ ادارے میں واقعی زیرو ٹالرنس ہے جینوئنلی, اور کچھ ادارے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے چلنے دو؟ جی دیکھیں, آپ کا پہلا والا جو تھا, جو آپ نے بات کی کہ وہاں پہ ایک مطالبہ ہے کہ وہ خواتین کو جو ہے نائٹ شفٹس میں نہ رکھیں, میرے خیال میں ہمارے رسپانسز اکثر بہت لیزی, بہت بیسک, بہت سمپل قسم کے, ہم فوراً اس پہ چلے جاتے ہیں کہ جی یہاں سے تو عورتوں کو نکال ہی دیں, اس اسپیس میں سے ہی نکال دیں, اس کے بجائے کہ ہم اس کے روٹ کازز اور میکنزمس کو دیکھیں کہ کس طرح سے ہم مزید ان کے لیے سیفٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس کے بجائے ہم یہی کہتے ہیں کہ جو ان کو یہاں سے نکال دو, وہ رات شفٹ نہ کریں, وہ ڈاکٹرز ہی نہ بنے, وہ وہاں پہ جائیں نہ, تو وہی سیگریگیشن کی طرف ہم لے جاتے ہیں. جیسے کہ اس سے جو ہے سیکشل ہراسمنٹ اور یہ کیسز نہیں ہوں گے, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہر قسم کی اسپیسز میں ہوتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز کی ہمیں ضرورت ہے, تو یہ اس کا ایک رسپانس کرنا کہ جو عورتوں کو نکال دیں, اگر ہم اس سے بھی اس پرسپیکٹو سے بھی نہ دیکھیں کہ یہ جو ہے وہاں پہ ایکوالٹی کا بھی ایک مسئلہ ہے. اس کے علاوہ ہمیں ڈاکٹرز کی ضرورت ہے, اور یہ سولوشن اس طرح سے دے دینا کہ جی آپ نائٹ شفٹ میں نہ رکھیں اور ان کو لمٹ کر دیں, ان کو کنفائن کر دیں, یہ تو ظاہر ہے ہمارے سارے ایکوالٹی کے اصول کے خلاف بھی جاتا ہے, اور ایک ہیلتھ سیکٹر کے لیے بہت بڑا مسئلہ بھی بن سکتا ہے. تو آئی تھنک ایک تو یہ جو ڈیمانڈ ان سیلف ہے اس پہ میں کامنٹ کرنا چاہ رہی تھی. دوسری آپ کی جو بات تھی کہ قوانین ہیں یا کمیٹیز ہیں, جو میکنزمز ہیں, وہ اپنا کام کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں, تو میرے خیال میں تو بالکل ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ کمیٹی زیادہ افیکٹو ہوتی ہیں, کہیں پہ کم ہوتی ہیں, لیکن اوور آل اس کی افیکٹونیس جو ہے وہ ہمیں نہیں نظر آتی. ہم دیکھتے ہیں کہ کیسز اگر رپورٹ ہو بھی رہے ہیں, جو کہ بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں, لیکن جب کیسز رپورٹ بھی ہوتے ہیں تو وہاں پہ کتنا زیادہ پریشر ڈالا جاتا ہے, جیسے اس کیس میں بھی. لیکن جہاں جہاں پہ ہراسمنٹ کے کیسز ہوتے ہیں, وہاں پہ پوری پاورفل لابیز جو ہیں, ہاسپٹلز ہوں یا یونیورسٹیز ہوں, ان کی مینجمنٹ کتنا دباؤ ڈالتی ہے خواتین پہ, ان کی فیملیز پہ کتنی تھریٹس آتی ہیں, اور کتنے زیادہ ہم خواتین کے لیے بلاکس کھڑے کر دیتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو رپورٹ نہ کریں. تو اگر میکنزم بھی ہے, وہ افیکٹولی کیسے چلے گی؟ ایک تو اس تک کیسز پہنچ بھی نہیں رہے, اور جب پہنچ رہے ہیں تو وہ پہلے ہی دبا دیے جاتے ہیں, اور پھر جب آگے بھی جاتے ہیں تو بہت سارے کیسز ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین واپس بھی لے لیتی ہیں, اور جو سٹریس اور اس کی وجہ سے جو مسائل ہیں ہمیں وہ بھی نظر آتے ہیں. بلکہ اس پہ بھی کچھ ریسرچ بھی ہے کہ کتنی زیادہ ڈپریشن, انگزائٹی, پریشانی ایک جو ہے سیفٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے جو نرسز اور ڈاکٹرز ہیں وہ فیس کرتی ہیں. تو یہ تو میرے خیال میں بہت بڑا ہمارے ہیلتھ سیکٹر کا ایک ایشو بن سکتا ہے اگر ہم اس کو ابھی سے اس کے بارے میں کچھ نہیں کرتے اور رسپونڈ نہیں کرتے. تو یہ میکنزمز تو آئی تھنک ہم نے ایفیکٹولی دیکھی بھی نہیں کہ وہ کس طرح سے کام کرتی ہیں. ہیلتھ سیکٹر میں اب ظاہر ہے کہ بہت فیمیل ڈاکٹرز ہیں, اسٹاف کو اپنی جگہ, وہاں کے اندر کوئی آواز اٹھائی جاتی ہے اس کے حق میں؟ آئی مین آئی ایم شیور کہ بہت مرد ڈاکٹرز بھی ہوں گے جو اس معاملے کو سے نبٹنا چاہیں گے, تو انٹرنلی کیا ڈبیٹ ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ؟ جی دیکھیں, انٹرنلی ایک بہت چھوٹے لیول کی ڈیبیٹس تو ہوئی ہیں, بلکہ پروٹیسٹ بھی ہوئے ہیں. یہاں تک کہ ابھی کچھ سال پہلے ایک کیس ہوا تھا ایک ہاسپٹل میں یہیں پہ پاکستان میں, تو وہ بہت زیادہ پروٹیسٹ بھی تھی, وہ بند بھی کروا دیا گیا تھا بیچ میں جو سیکٹر ہے, جو سیکشن ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اس پہ بات چیت ہو نہیں رہی ہے, لیکن وہ اس لیول پہ نہیں ہو رہی جہاں پہ ہونی چاہیے. اور اس کے روٹ کازز میں ابھی بھی کہوں گی کہ وہ جو اس کی جو مین انیبلنگ کازز ہیں اور روٹ کازز ہیں وہ کہیں پہ ایڈریس نہیں ہو رہے ہیں. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ کیا جینڈر سینسٹائزیشن ہے ہاسپٹلس میں, اسٹاف میں, کیا لیگل اویئرنیس دی جا رہی ہے, کیا کمپلینٹ میکنزم جو ان کمیٹیز کے لیے بھی ہیں ان کا پتہ بھی ہے. کیونکہ جو سیکشل ہراسمنٹ کے لاز کی ہم بات کرتے ہیں, جو کہ آف کورس اور چیزوں میں بھی اپلائی کرتے ہیں, یا جو ریپ کے بھی لاز ہیں, یہ یہاں پہ ہاسپٹل اسٹاف یا ان کے جو امپلائیز اور پھر جو عورتیں ہیں, جو خواتین ہیں, لڑکیاں ہیں, ان کو تو اس کے بارے میں اویئرنیس بہت ہی کم ہے. اور اگر ہے بھی تو اور بھی زیادہ وہاں پہ پریشر اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں, اس کو ہم کس طرح سے ٹیکل کر رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ تو بہت آسان ہے کہ ہم اس طرح کی چیزیں کر دیں کہ جو عورتوں کو ہم کنفائن کر دیں, وہ اس ٹائم پہ آئیں, وہ اس ٹائم پہ نہ آئیں. بٹ الٹیمیٹلی رول آف لا, الٹیمیٹلی پولیٹیکل ول, سینسٹائزیشن, اویئرنیس, یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. اینڈ آئی تھنک کہ ابھی بھی ہم اس کو اگر انسٹیٹیوشنلائز کسی طرح سے کر سکیں, اب اس طرح کا واقعہ انڈیا میں ہوا ہے, اس سے اگر ہم ایک لیسن لینا چاہیں کہ ہم اپنے یہاں پہ ہاسپٹلز میں, میڈیکل
कॉलेजेस में अभी से इन चीज़ों को इंस्टीट्यूशनलाइज करना शुरू कर दें तो शायद कुछ सालों में हम इसका हमें यहाँ पे भी फर्क नजर आपकी नॉलेज में है कि कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट पे किसी पे काम हो रहा है? आई मीन आई एम श्योर कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो महंगे वाले हैं वहाँ पे ज़रा ज़्यादा होगा, रवैया बेहतर होगा। आई डोंट नो सरकारी अस्पतालों में ज़्यादा शिकायतें आती होंगी, आपका तजुर्बा क्या है? देखिए सरकारी अस्पतालों में जो मेरा लिमिटेड काम जो है हॉस्पिटल्स की सतह पे कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है वो एक बने हुए हैं कई जगह पे, लेकिन उसकी अवेयरनेस बिल्कुल कई जगह पे जीरो है। हरासमेंट के हवाले से या कोई भी केसेस जहाँ पे वायलेंस के केसेस हैं, एम्प्लॉयज की तो दूर की बात है, अगर मैं आपको ये कहूँ कि जहाँ पे इवन डीलिंग विद केसेस ऑफ वायलेंस कई जगह पे उस पर भी अवेयरनेस नहीं होती। हालांकि वो तो पुलिस के केसेस होते हैं, बट इवन वहाँ पे हमें बहुत ज्यादा ब्रीचेस नजर आते हैं, तो एम्प्लॉयज को तो कोई पूछता भी नहीं है। एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट या तो है नहीं, और अगर है तो वो एम्प्लॉयज को पता ही नहीं है कि वो किस तरह से फॉलो करना है, कौन सी वहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं, और अगर वो उस जगह पे पहुंच भी जाते हैं तो द वे इन विच इट इज हैंडल्ड वो उसमें तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हमें नजर आती हैं हर जगह पे। एंड इस तरह के केसेस आए हैं, अगर आप देखें तो यूनिवर्सिटीज में भी कितने केसेस हरासमेंट के होते हैं, एंड वी नो हाउ इट गोज। हालांकि कमिटीज वहाँ पे बनी हुई है, तो द प्रॉब्लम इज नॉट कि कमिटीज है नहीं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली टाइम की थोड़ी कमी है, हमें एक जाना है, वापस आएंगे तो बात करेंगे गजा की। वेलकम बैक। पिछले 10 माह से अब तो तकरीबन 1 साल ही होने वाला है, गज़ा पर मुसलसल बमबारी जारी है। इजरायली नस्ल कुशी में लैंसेट मेडिकल मैगजीन्स के मुताबिक तकरीबन अब 2 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों को कत्ल किया गया है। जो ज़िंदा भी हैं उनको भूख, प्यास और बीमारियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन और ज़ाहिर है क्योंकि इस वक्त सारी नज़रें गज़ा पर हैं, तो बहुत कम लोग ये देख रहे हैं कि इस दौरान मगरबी किनारे यानी वेस्ट बैंक में क्या हो रहा था। पिछले 10 माह में इजरायली फ़ौज ने 650 से ज़ायद वेस्ट बैंक के फ़लस्तीनियों को कत्ल किया है और 10,000 से ज़ायद लोगों को वहाँ से अगवा करके गिरफ़्तार किया है, जिनको स्टेट अमेन जैसे मिलिट्री टॉर्चर कैंप्स में भेजा जाता है। और गज़ा की जंग की आड़ में ज़मीन, फ़लस्तीनियों की जो बची कुची ज़मीन है वेस्ट बैंक में, उस पर भी बहुत तेज़ी से कब्ज़ा किया जा रहा है। और याद रखा जाए कि वेस्ट बैंक में कोई आर्म्ड रेजिस्टेंस, हमास, टेरर नेटवर्क्स जिनको इजराइल टेरर नेटवर्क कहता है, या इजरायली कैदी नहीं हैं। बुध के रोज़ इजराइल ने एक बाकायदा मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान किया। इजरायली टैंक, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, ड्रोन्स और जेट फाइटर्स इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जनीन, तुलकरम और तुबास के शहरों पर, तीनों शहरों पर इजरायली हमले जारी हैं और अब तक रिपोर्ट्स के मुताबिक दर्जनों फ़लस्तीनियों को कत्ल किया गया है। ये 2002 में जो एक इस तरह का एक ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन डिफेंसिव शील्ड, ये उससे भी ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन है और इसका नाम दिया गया है ऑपरेशन समर कैंप्स। अब जाहिर है कि इजराइल का कहना है कि जी हम दहशतगर्दों के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप उनकी तरीक़ाकार देखें तो ये वही है जो हमने गज़ा में देखा है। टैंक्स और बुलडोज़र्स के ज़रिए रोडों को तबाह किया जा रहा है, घरों को तबाह किया जा रहा है। नूर शम्स कैंप है तुलकरम में, वहाँ पर घरों को बाकायदा ब्लो अप भी किया जा रहा है और उनको बुलडोज़र से गिराया भी जा रहा है। वहाँ पर जाहिर है कि फ़लस्तीनियों को फायरिंग से भी मारा जा रहा है। कुछ लोग बाल बचे हैं, जैसे कि एक नूर शम्स रेफ्यूजी कैंप में एक लड़के को स्नाइपर ने निशाना बनाया, लेकिन वो पता नहीं किस तरह वहाँ से बच गया। और जैसे हमने देखा है गज़ा में इनका पहला निशाना होते हैं हस्पताल। इजरायली फ़ौज ने इब्न सिना हस्पताल को घेर लिया है। इनफैक्ट वहाँ पर तमाम जो हस्पताल हैं उसके इर्द गिर्द इजरायली फ़ौज अब खड़ी हुई है और जितना भी एम्बुलेंस सेंटर्स के स्टाफ है और अमले हैं उनको वहाँ से निकाल कर गिरफ्तार किया गया है और दे आर बीइंग मेड टू लाइन अप अगेंस्ट द वॉल ताकि कोई ज़ख्मियों को बचा ना सके। जब वहाँ पर घरों को भी आग लगाई जाती है तो रोडों को तबाह करने का मकसद ये होता है कि कोई रेस्क्यू टीम वहाँ पर पहुँच ना जाए और फायर इंजन्स को भी वहाँ पर रोका गया है। पिछले 48-24
میرا خیال ہے کہ اب تو 3 دن ہی ہو گئے ہیں، پچھلے 3 دنوں سے وہاں پر بجلی اور پانی کو بھی کٹ آف کر دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ویسٹ بینک میں حماس یا اس طرح کی کوئی تنظیم نہیں ہے، لیکن لوگ وہاں پر پھر بھی اسرائیلی فوج کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، ناکام کوشش ہے ظاہر ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیت رما کے شہر میں وہاں پر مولوٹوف کاکٹیل سے لڑا جا رہا ہے ٹینکس کے خلاف۔ ظاہر ہے کہ ٹینک کا کچھ نہیں ہو سکتا مولوٹوف کاکٹیل سے، اور جو اکے دکے لوگوں کے پاس جو پرسنل ویپنز ہیں، رائفلز ہیں، وہ ان کے ساتھ اسرائیلی فوج کو روکنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس دوران اسرائیلی وزیر خارجہ نے ایک بیان دیا ہے کہ ویسٹ بینک کے ساتھ بھی ہمیں وہی کرنا چاہیے جو ہم نے غزہ کے ساتھ کیا ہے، اور ویسٹ بینک میں تمام جو فلسطینی ہیں ان کو یہاں سے نکال دینا چاہیے تاکہ یہاں پر ہم یہودی آباد کاروں کو بسا سکیں۔ 1967 میں جب اسرائیل نے قبضہ کیا تھا ویسٹ بینک میں، اس دن سے لے کے آج تک اسرائیل کی وہاں پر پالیسی رہی ہے کہ انتہا پسند یہودی آباد کاروں کو سہولت کاری کر کے فلسطینیوں کی زمین ان سے چھینی جائے۔ طریقہ کار بڑا ایک ٹپیکل قسم کا ہے کہ پہلے وہاں پر جو چڑھائیاں ہوتی ہیں یا جو ہلز ہوتی ہیں وہاں پر ایک یہودی سیٹلمنٹ بنائی جاتی ہے، اور جب میں انتہا پسند کہتا ہوں تو یہ اسرائیل کے سٹینڈرڈز کے مطابق انتہا پسند ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں، میں آپ کو بھی مثال بھی دیتا ہوں کہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہاں پر پھر ایک مسلح افراد ایک فورٹیفائڈ کیمپ بناتے ہیں اور وہاں سے جو نزدیک فلسطینی بستیاں ہیں وہاں پر حملے کرتے ہیں۔ ان کے جو صدیوں پرانے زیتون کے درخت ہیں ان کو جلایا جاتا ہے، ان کے کھیتوں کو تباہ کیا جاتا ہے، مال مویش کو مار دیا جاتا ہے، اور جو پانی کے جو پائپ لائنز ہیں یا تو ان کو توڑا جاتا ہے یا ان پہ سیمنٹ ڈال دی جاتی ہے تاکہ فلسطینیوں کو پانی نہ ملے۔ جیسے کہ آپ یہ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر یہ سیمنٹ ڈالی جا رہی ہے ان پائپ لائن، اور بھی آپ کو ویڈیوز ملیں گے جس میں باقاعدہ فلسطینیوں کے واٹر ٹینکرز پہ جا کے مسلح افراد وہاں سے ان کا پانی چوری کرتے ہیں۔ اور اگر میں بات کروں، جب میں نے بات کی نا کہ ایکسٹریمسٹ ہیں یہ، تو میں آپ کو ایک 2015 کی ایک مثال دیتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ صرف کھیتوں کو نہیں جلاتے، انسانوں کو بھی جلاتے ہیں۔ ایک علی سعد دوابشے نام کا ایک بچہ تھا، اس کے گھر پر فائر بامبنگ کی 2015 کے میں، 18 میں 1.5 سال کا بچہ تھا، اور وہ اس میں مطلب نظر آتش ہو گیا، برن ٹو ڈیتھ۔ اس وقت اسرائیلی کورٹس نے تھوڑی سی حرکت میں آئے، جس ایک سیٹلر، انتہا پسند سیٹلر جس نے یہ کام کیا تھا، اس کو گرفتار کیا، اور پھر اس کی جب عدالت میں پیشی ہوئی تو اس کے جو سارے جو باقی جو ساتھی سیٹلرز تھے انہوں نے عدالت کے ارد گرد باربیکیو گرلز آن کی، اور وہاں پر ایک گانا گانے لگے کہ علی کہاں ہے، دیکھو ہم علی کو جلا رہے ہیں۔ یہ اس بچے کی بات کر رہے تھے جس کو انہوں نے جلایا، علی کو بھون رہے ہیں۔ اور آپ کے جو دوست ہیں وسعت بن گویر صاحب، جی ان کی شادیوں پر بھی یہ گانا، جیسے ہماری شادیوں پر کچھ ٹپیکل گانے ہوتے ہیں نا جو گائے جاتے ہیں ہمیشہ، ان کی شادی پر یہ گانے ہیں، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ علی کی تصویر کو یہ خنجر بھی مار رہے ہیں۔ نفسیاتی طور پہ کتنی فٹ قوم ہے یار، یہ بہت فٹ قوم ہے۔ ابھی اور بھی چیزیں تھیں مجھے دکھانے کے لیے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ٹائم کم ہے ہمارے پاس، لیکن نیکسٹ ویک فلسطین کا ذکر جو ہے وہ پروگراموں میں آئندہ بھی رہے گا۔ فی الحال ہمیں اجازت دیجیے، کل جمعہ ہے، آپ کی ہم کالز لیں گے، آپ کی سنیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ، شب بخیر۔